میرج ہالز، مارکیز، فارم ہاؤسز اور بڑی فوڈ چینز کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگانے کا فیصلہ، جعلی رسیدیں دینے اور سیلز چھپانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ریونیو سے متعلق اجلاس میں فیصلے، ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے بڑے ریسٹورانٹس میں کیش وصولی کے بجائے ڈیجیٹل پیمنٹ لازمی کرنے پر غور۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، عوام دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ غریب مزید غریب ہو رہا ہے اس ملک میں، اور اس اکنامک سسٹم میں امیر امیر ہو رہا ہے۔ کسان کو بالکل مار دیا گیا ہے، مزدور کے پاس مزدوری نہیں ہے، انڈسٹری بند پڑی ہے، اور اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس میں ارکان کا اظہار خیال، اپوزیشن نے موجودہ بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ایم پی جاوید نیاز بولے، ہمیں اس وقت میٹرو کی نہیں بلکہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ضرورت ہے، اور اگر بجٹ سیوریج کے بجائے تعلیم پر لگایا جاتا تو آج قوم تعلیم یافتہ ہوتی۔ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ عوام دو وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں۔ کسان کو مار دیا گیا ہے۔ کسان گندم کاشت کرے تو اسے 50,000 روپے بھی نہیں ملتے۔ کسانوں کو ان کی پیداواری لاگت بھی نہیں مل رہی۔ امریکہ ایران امن معاہدہ، پنجاب اسمبلی میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے ایوان میں پیش کی۔ امریکہ اور ایران کے تنازع پر پاکستان نے شاندار سفارتکاری کا مظاہرہ کیا۔ اس کامیاب سفارتکاری کی کوشش کے باعث دنیا ایک بہت بڑے جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہی، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کی شان، حرمت اور عظمت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ قرارداد کا متن۔ موسم گرما میں بھی گیس کی بندش اور لو پریشر کی شکایات، ایل این جی کا صافہ کارگو آنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم نہ ہو سکا۔ شہر کے گنجان آباد اور ٹیل کے علاقوں میں تینوں اوقات میں بھی شہریوں کو گیس کا پورا پریشر میسر نہیں۔ فیصل پاک، ساہوواڑی، ہربنسپورہ، گلشن راوی، شاہدرہ کے علاقوں میں لو پریشر کی شکایات۔ شہریوں کا کہنا تھا بوسیدہ پائپ لائنز تبدیل نہ ہونے سے گیس کا پریشر کم رہتا۔ سوئی ناردرن حکام کا کہنا ہے صبح ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کے اوقات میں گیس بلا تعطل فراہم کی جا رہی ہے۔ کنال روڈ پر ٹرام چلانے کا منصوبہ ختم، وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے منصوبہ ختم کرنے کی تصدیق کر دی۔ ٹھوکر سے ہربنسپورہ تک ٹائر بیس ٹرام چلانے کا منصوبہ بند کر دیا گیا۔ فیزیبلٹی رپورٹ میں منصوبہ ناقابل عمل قرار دے دیا گیا۔ کنال روڈ کے انڈر پاسز ٹرام آپریشن کے لیے موزوں نہ ہونے کا انکشاف۔ پیسنجر کاؤنٹ سروے میں بھی منصوبہ غیر مؤثر قرار۔ گلبرگ، جیل روڈ اور مال روڈ پر ٹرام چلانے کی نئی تجویز زیر غور۔ نواز شریف کینسر اسپتال کے لیے مالی سال 2026-27 میں 20 ارب روپے مختص، منصوبے کی مجموعی لاگت 74 ارب 92 کروڑ روپے سے زائد مقرر۔ منصوبے پر 28 ارب 22 کروڑ روپے سے زائد خرچ ہو چکے، کام تیزی سے جاری۔ ہسپتال کے افتتاح کے کئی اعلانات ہو چکے، ہسپتال ابھی تک فعال نہ ہو سکا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا ہسپتال کے فیز 1 کو جولائی میں فعال کر دیا جائے گا۔ محصولات کے اہداف کی تکمیل، پنجاب ریونیو اتھارٹی کے اوقات کار میں اضافہ، اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ۔ ترجمان کے مطابق پنجاب ریونیو اتھارٹی کے افسران کے دفاتر بشمول ہیڈ کوارٹر کے اوقات کار بڑھا دیے گئے۔ 30 جون تک تمام دفاتر صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک کام کریں۔ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پرائمری اور مڈل اسکولوں کو مالی اختیارات سونپ دیے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے اسکولوں کے بجٹ کے اختیارات واپس لے لیے گئے۔ اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر بجٹ اب ڈپٹی ڈی ای اوز کے بجائے اسکولوں کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگا۔ اس سے قبل پرائمری اور مڈل اسکولوں کے بجٹ کے اختیارات ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کے پاس تھے۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن 1 سال گزرنے کے باوجود ایکڈیمک کیلنڈر رولز فائنل نہ کر سکا۔ موسم گرما کی تعطیلات شروع ہوتے ہی ایکڈیمک کیلنڈر رولز کا معاملہ سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز کے باوجود ایکڈیمک کیلنڈر رولز تاحال زیر التوا۔ نجی اسکول انتظامیہ نے رولز جلد از جلد حتمی شکل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں خطرناک اشتہاری ملزمان کو پکڑنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع۔ اشتہاری ملزمان کو پکڑنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس گاڑیاں متعارف کروانے کا فیصلہ۔ AI گاڑی لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں سمیت اہم شاہراہوں پر موجود ہوں گی۔ پولیس حکام کے مطابق IG آفس کی لاجسٹک برانچ نے ایک AI گاڑی تیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ کو گاڑی کا معائنہ کروایا جائے گا۔ وزیر بلدیات ایشان رفیع کی زیر صدارت اجلاس پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری مہرین فہیم عباسی اور نیسپا کے نمائندوں کی PDP پر بریفنگ۔ اجلاس میں محرم روٹ میں آنے والی سائٹس پر کام میں تعطل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایشان رفیع کا کہنا تھا مریم نواز کا سوہنا پنجاب پروگرام کے تحت 114 ڈرینز پر تیزی سے کام جاری ہے۔ مجموعی طور پر 51 شہروں میں ترقیاتی اسکیمیں شروع ہو چکی ہیں۔ LDA قرضوں کے بوجھ تلے دبنے لگا۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے حکومتی قرضوں پر انحصار بڑھ گیا۔ LDA نے اکبر چوک فلائی اوور کے لیے پنجاب حکومت سے 7.5 ارب روپے قرض لیا۔ فلائی اوور کے لیے حاصل کیے گئے 7.5 ارب روپے 2 سال بعد بھی واپس نہ کیا جا سکے۔ مالی سال ختم ہونے کے باوجود سٹرکچر پلان روڈ کے قرض کی بھی واپسی نہ ہو سکی۔ ای چالان نہ دہندگان ہو جائیں ہوشیار۔ 1 جولائی سے لاہور سمیت صوبے بھر میں ای چالان نہ دہندگان کے خلاف سخت کارروائیوں کا آغاز ہوگا۔ ترجمان کے مطابق ای چالان نہ دہندگان سے ریکوری ٹریفک 1 ایپ سے مؤثر ہو کر بنائی جا رہی ہے۔ شہری ای چالان کی تفصیلات پنجاب سیف سٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کریں۔ DIG ٹریفک وقاص نذیر کا کہنا تھا شہری قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے اپنی ای چالان کی بر وقت ادائیگی یقینی بنائیں۔ مہمانوں کو ناقص کوالٹی کا کھانا کھلانے کا معاملہ۔ صارف عدالت میں تیمور کیٹرز کے خلاف 10 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ صارف عدالت کے جج نے شہری مامون کی درخواست پر سماعت کی۔ صارف عدالت کے جج نے نوٹس جاری کرتے ہوئے وکلاء کو طلب کر دیا۔ درخواست میں کہنا تھا بیٹے کی سالگرہ کے لیے 100 افراد کا کھانا بک کروایا، ناقص کوالٹی کا کھانا پیش کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں طالب علم سے زیادتی کیس۔ عدالت نے ٹیچر کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے تعلیمی اداروں میں بچوں کے تحفظ کے لیے اہم پالیسی رہنما اصول جاری کر دیے۔ پنجاب کے تمام اسکولوں میں اساتذہ اور عملے کی مکمل ویریفیکیشن کی جائے۔ اسکولوں میں CCTV کیمرے لگانے کا حکم۔ شریک ملزم نے ٹیچر کی طالب علم سے زیادتی کی ویڈیو بھی بنائی۔ ملزم کی رہائی دیگر بچوں کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے۔ اسکولوں میں شکایات کے خفیہ نظام قائم کیے جائیں۔ فیصلہ۔ پھانسی کی سزا پانے والے 2 مجرمان کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے مجرمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ جسٹس شہرام سرور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ مجرم صفدر خان اور کلب عباس کے خلاف تھانہ قادر پور جنگ میں قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ لیسکو نے 9 فروری سے قبل موصول ہونے والی زیر التوا درخواستوں پر کارروائی شروع کر دی۔ 1204 زیر التوا نیٹ میٹرنگ درخواستیں PITC پورٹل پر منتقل۔ درخواستوں کو نیٹ میٹرنگ کے کنیکشنز فراہم کیے جائیں گے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کے مطابق صارفین کے مفادات کا تحفظ اور بر وقت سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ جدید ڈیجیٹل نظام کے ذریعے نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کے عمل کو مزید شفاف بنایا جا رہا ہے۔